ہمارے ساتھ آنریری کونسلر جنرل سری لنکا یاسین جویا صاحب موجود ہیں. یاسین جویا صاحب, یو آر ویری ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دس ورک شاپ. سو شری لنکا سے کمپیئر کر لیتے ہیں. شری لنکا کی بھی بہت سارے چیلنجز ہوئی ہیں جو پاکستان کے رہے ہیں. پاکستان نے مدد بھی کی تھی ان کی شری لنکا کی سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے, بٹ وہاں پہ جس طرح سے ٹورزم ہے ویسے پاکستان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سنس آئی ایم ریپرزینٹنگ سری لنکا, سری لنکا از اے آئی لینڈ اور بلو اکانومی از دا فیوچر آف دا ورلڈ ناؤ. اور سری لنکا جو ہے وہ بلو اکانومی سے آلموسٹ کوئی 5 to 7% آف دیئر جی ڈی پی کا سورس جو ہے وہ بلو اکانومی ہے, جبکہ پاکستان کا لیس دین 1% ہے. دے گاٹ اونلی 450 کلومیٹر کا کوسٹل ہے اینڈ وی گاٹ 1001 کلومیٹر کا کوسٹل ہے, بٹ وی آر ہیونگ لیس 1% ریونیو فرام دا بلو اکانومی آن آور جی ڈی پی. آج اس میریٹائم سیکورٹی ورکشاپ کا جو ایڈوانٹیج ہوا ہے, جو ہم ایک جو سی بلائنڈ تھے, ہمیں ایک اویئرنیس دی ہے اس ورکشاپ کے تھرو, اور ہمیں نیوی کا, بلو اکانومی کا اور میریٹائم سیکورٹی کا پوٹینشیل کا پتہ چلا ہے کہ ہم کتنے سیف ہینڈ ہیں, ہمارا سی کتنے سیف ہیں. اور تھرو دس سیکورٹی ورکشاپ وی ہیو انٹریکشن ود آل دا لیڈنگ اسٹیک ہولڈر آف پاکستان. لیکن ٹھیک ہے, وہ تو اویئرنیس ہو گئی, لیکن پریکٹیکلی کیا امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ کیا پاکستان کی بلو اکانومی میں کردار ادا کریں؟ واٹ کین بی ڈن؟ دیکھیے, وی کین بی دا ایمبیسڈر آف پاکستان نیوی. وی کین برنگ دیٹ انفارمیشن اینڈ اویئرنیس اکراس, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ڈفرنٹ چیمبرز آلسو ود دا میڈیا. وی انٹریکٹ ود دا پیپل, سو وی کین ٹیل دیم دا پوٹینشیل آف بلو اکانومی اینڈ وی کین گیو کنیکشن اینڈ انٹریکشن, اور ہم ایک برج کا کام کر سکتے ہیں بٹوین پاکستان نیوی اینڈ دا ریسٹ آف پاکستان. اس وقت میرے ساتھ دو امپورٹنٹ پرسنالٹیز موجود ہیں. دانش امان صاحب فلنتھراپسٹ بھی ہیں, بزنس کمیونٹی کے جانی پہچانی شخصیت ہیں. سندھ سے ان کا تعلق ہے, اینڈ دین پنجاب سے ہمارے پاس فیصل آباد چیمبرز کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں فاروق یوسف صاحب. ان دونوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ورک شاپ ان کا ایک تو کام کو سراہا بھی گیا, ساحل کا خاص طور پہ ذکر ہوا پاکستان نیوی کی طرف سے بھی. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. دانش صاحب, آئی اسٹارٹ ود یو. ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کوسٹل ایریاز میں جو آپ جن پروجیکٹس میں انوالوڈ ہیں, اور آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, اور باقی لوگوں کو کہاں پہ کون سے ایریا آف انٹرسٹ ہو سکتے ہیں فار دی ادر پبلک. السلام علیکم میم, تھینک یو ویری مچ فار آنرنگ می اینڈ گیونگ می پارٹ ان یور شو. سب سے پہلے جی میں ساحل ویلفیئر ایسوسیشن کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اٹس اے ویری یونیک وینچر, جوائنٹ وینچر بٹوین پاکستان نیوی, سول سوسائٹی اینڈ بحریہ فاؤنڈیشن. ہمارا جو ڈومین ہے میم, دیٹ از دا کوسٹل بیلٹ, اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 1250 اسکوائر کلومیٹر کی کوسٹل بیلٹ ہے پاکستان کی, جس میں سے 300 جو ہے وہ سندھ میں ہے, اور تقریباً 700 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. یہاں پہ میم ہمارے پاس چیریٹیبل انیشیٹوز ہیں, جس میں اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, پھر اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بہت بڑا کام ہے, جو کہ اس وقت جو ہمارا کورس ان ایریاز میں ٹریول کیا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پروجیکٹس وہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, بلو اکانومی کا بہت ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ دیر از ہیوج پوٹینشیل, ٹورزم کا ذکر ہوا, بٹ آپ کو کتنا ریئلسٹکلی لگتا ہے کہ اس میں لوگ انوالو ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے؟ میم, جب میں پہلی دفعہ اوڑماڑا گیا تو آئی واز میزمرائزڈ. آئی تھنک دیٹ واز ان 2019, and I think this is the most beautiful in Pakistan, maybe in the world. اینڈ فاروق صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیصل آباد کے انڈسٹری کی بہت بات ہوتی ہے وہاں پر, لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا, ان علاقوں میں لانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاک نیوی کا کہ انہوں نے یہ ایک اپرچونٹی ہمیں دی کہ فیصل آباد کے لوگ, فیصل آباد چیمبر جو ہے اس کا پارٹ بنے اور ہم بلو اکانومی کو جو ہے وہ دیکھ سکیں کیا اس کا پوٹینشیل ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری اپرچونیٹیز بھی تھیں, جیسے بھی ٹورزم کی بات ہوئی. اگر ہم فیصل آباد کی بات لیتے ہیں تو ٹیکسٹائل ہب, لیکن اس انڈسٹری کو یہاں پر موو کرنا آئی تھنک سو اتنا آسان نہیں ہے. یا وہاں پہ اگر ہم اسپیسیفک کہیں گے ٹیکسٹائل کو وہاں پہ پروموٹ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ لوکل انڈسٹری
سروائیو کر پائے گی، کیونکہ وہ ٹیکسز جو ہیں وہ جسٹ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پر جو ہے اس کی ویور ہے. لیکن وہاں پہ اور ڈائیورس قسم کی فیکٹریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں. آپ نے تو کہا کہ آپ لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں ادھر. یس، میری بالکل خواہش ہے کہ میں ایک پوٹینشیل فیصلہ آباد کا ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے وہ آئے اور ہمارے جو انڈسٹریلز ہیں وہ آئیں اور وہ وہاں پہ وزٹ کریں اور ایسی پوزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہاں پر انڈسٹری بھی لگ سکے اور وہاں سے بیٹھ کر پھر پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھائے. ماسیو 8 کے ایک اور بڑے امپورٹنٹ پارٹیسپینٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وائبرنٹ پارٹیسپینٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہیش کمار حسیجہ. اپوزیشن کے ممبر ہیں MQM، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں، MPA ہیں، مائنورٹیز کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، مائنورٹی سے ان کا تعلق بھی ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. تھینک یو جی. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو میری ٹائم سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، آپ تو رہتے ہی کوسٹل ایریا میں ہیں، سو آپ کو کیا چیلنجز نظر آتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کہاں کہاں پر غلطی پر ہے؟ میں اس سے تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ دے دوں گا کہ ایون دو وی لیو ان کراچی، ٹھیک ہے، لیکن جو میری ٹائم اور نیول کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جو اس کی امپورٹنس ہے اس ریجن میں یا اس ملک کے لیے، آئی تھنک بینگ اے سٹیزن آئی تھنک وی ویر کمپلیٹلی ان اویئر آف اٹ. تو اس ورکشاپ کے تھرو کم از کم ہمیں یہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک الگ ڈائمینشن دیکھی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی تھی ایون لیونگ ان کراچی. تو یہ چیز ہمیں بڑا فائدہ ہوا اس ورکشاپ کا کہ بہت ہی اگنورڈ اور ایک کہہ لیں کہ ایک ہائڈنگ میں تھی ایک چیز ہمارے لیے کہ اس ورکشاپ کے تھرو ہمیں اس کی اویئرنیس مل گئی ہے. چلیے یہ تو آپ کو اویئرنیس ملی ہے اینڈ تھینکس ٹو دا نیوی فار دیٹ. لیکن کچھ اویئرنیس تو آپ کو ہوگی کہ جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ پولوشن کا کتنا مسئلہ ہے، یا ایون کراچی کے اندر کتنے مسئلے ہیں، بیچ کے اوپر کتنا مسئلہ ہے گندگی کا. اس کے حوالے سے کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیں شروع سے ایک بات رہی ہے کہ کراچی میں کچرا جو جمع ہوتا ہے تقریباً 16,000 ٹن ہوتا ہے، 16 ٹن ہوتا ہے ڈیلی. تو لیکن اس میں جو صاف ہو پاتا ہے وہ تقریباً 7-8 ٹن ہو پاتا ہے. تو اب وہ چیز جو پائل اپ ہوتی جاتی ہے اس کو کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ چیزیں جو ہمارے جو ڈمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں تک بھی وہ چیز پہنچ نہیں پاتی ہے. آزم سے آپ المارا اور گوادر پہلے گئے؟ جی نہیں، میں پہلے کبھی نہیں. تو آپ نے کراچی کے جو سی ویو کے سمندر کا رنگ اور ادھر کے سمندر کے رنگ میں فرق دیکھا؟ کیا بہت فرق تھا. آئی وینٹ ٹو دا مارننگ واک آن دا گوادر بیچ. اٹ واز سو کلیئر آئی کین سی آل دا فشز. تو اتنا خوبصورت تھا. اور وہاں جا کے ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا تھا کہ لوگ مالدیوز اور سیشلز جاتے ہیں اس قسم کے بیچز کے لیے، لیکن وی ڈو ہیو دیم ان پاکستان. سو ادھر کا بھی ایسے ہی ہوگا، ہم نے گندا کیا ہے. جی ہم لوگوں نے گندا کیا تو پھر ہم نے صاف کرنا ہے. ہم نے صاف کرنا ہے، سٹی گورنمنٹ نے صاف کرنا ہے اور وہ کر نہیں رہے ہیں اس پہ. ہاربر کی میں نے پوزیشن دیکھی تھی، اس میں جو سارے پیکیجنگ اور شاپر بیگز اور یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی کسی نے آج تک صاف کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہم نے آپ کو بتایا کہ خود آپ جب وٹنس کرتے ہیں تو کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے آپ کے خیالات میں. We'll talk to some more participants. I'm Dr. Anila Khan, Research Fellow at National Institute of Maritime Affairs, which is Pakistan's leading maritime think tank. The Pakistan Maritime Workshop that was organized by Pakistan Naval War College and Maritime Center of Excellence has provided me with an invaluable exposure to Pakistan's coastline and maritime affairs. This experience has not only broadened my knowledge but also has given me a glimpse into the challenging responsibilities that are shouldered by our naval officers. When we talk about blue economy, the blue economy contributes about 1.5 trillion annually US dollars. But however, when we talk about Pakistan's, its share is quite minimal. However, it has a strategic location and it has got a coastline of about 1,000 kilometers and it has close proximity to regional trade hubs. However, the blue economy holds transformational potential for Pakistan. It has the capacity to generate over $100 billion annually if it is fully and effectively developed. Blue economy is a sector which is not really looked into by the rest of the country. پورا ملک میرے خیال سے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے
کہ اس کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. اور آئی تھنک اس میں لا میکرس کو اسپیشلی اس میں فوکس کرنا چاہیے, اور اس پہ جو لیگل فریم ورکس ہیں اور جو لاز پاس ہونے ہیں اور جو پالیسی فارمولیشن ہونی ہے اس پہ تھوڑا صحیح طرح سے فوکس کرنا چاہیے, تاکہ اس کا صحیح پوٹینشیل استعمال کر سکیں, جوس آؤٹ کر سکیں. Other than that, I'm really impressed with the Pakistan Navy. I think it's a 5-dimensional force, under the sea, over the sea, on ground, aviation, SSG, Marines. So it is, I think isko aur strengthen karna chahiye. I'm really happy that, Pakistan Navy is being upgraded. New ships are coming in, new submarines are coming in, new missile systems are coming in, and I think jitna important geopolitical location hai Pakistan ki, the more stronger our navy is, the more stronger blue economy is. I think that guarantees our progress in the future.